نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز جمعہ سے قبل 4 رکعت پڑھنی چاہیے بطور سنت کے۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کے ثبوت پر چند روایات پیش کریں گے۔ پہلی روایت سنیے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرکع قبل الجمعۃ 4 لا یفصل فی شیء منہن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نماز جمعہ سے قبل 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور ان کے درمیان کسی چیز کے ساتھ فاصلہ نہیں کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1129۔ اس روایت پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں کچھ راوی ہیں مبشر، بقیہ وغیرہ، یہ ضعیف راوی ہیں۔ اس کا جواب سنیے، کسی بھی روایت کی ایک سند کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے دیگر طرق دیکھنے چاہیے، اس کے شواہد دیکھنے چاہیے، اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر اس کی اس سند میں کچھ راوی کمزور ہیں تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ حضرت علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمتن المذکور رواہ ابو الحسن الخلعی فی فوائدہ باسناد جید۔ فرماتے ہیں کہ مذکورہ متن یعنی جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، اس کو روایت کیا ہے امام ابو الحسن الخلعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوائد میں عمدہ سند کے ساتھ، ابو اسحاق عن عاصم بن زمرہ عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے۔ یعنی حضرت علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے، جو سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اسی مفہوم کی ایک روایت عمدہ سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور اس کو امام ابو الحسن الخلعی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ طرح التثریب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 42۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بالکل صحیح ہے کیونکہ اس کے شواہد کے طور پر ایک صحیح روایت موجود ہے۔ دوسری بات سنیے، حضرت امام ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد، یعنی حدیث ابن عباس کو، فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ راوی ضعیف ہیں لیکن یعضدہ ما سبق وکذا ما رواہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابن ماجہ میں کچھ راوی ضعیف ہیں لیکن اس روایت کو قوت دیتی ہے وہ روایت جو پہلے گزر چکی اور وہ روایت جو امام ابن الملقن رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں ذکر کی ہے۔ یعنی ان کے نزدیک بھی یہ روایت حسن ہے اور دوسری روایات سے اس روایت کو تقویت حاصل ہے۔ تحفۃ المحتاج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 401۔ اور حضرت علامہ عبد الرؤف المناوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اس روایت کا وہ طریق مقبول ہے جو حضرت امام خلعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ شرح الشمائل الشریفہ صفحہ نمبر 307۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت حسن ہے اور چونکہ اس کے مفہوم پر صحابہ کرام کا عمل ہے، بلکہ صحابہ کرام کا اجماع ہے، جیسا کہ ہم آئندہ ثابت کریں گے، تو اس سے اعتبار سے یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ ایک ہی سند کی بنیاد پر اس کو کمزور قرار دینا بالکل غلط ہے۔ دوسری بات سنیے، حضرت ابو عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں کان عبداللہ یأمرنا ان نصلی قبل الجمعۃ 4۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم جمعہ سے قبل 4 رکعتیں پڑھیں۔ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 5525۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ الدرایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ نماز جمعہ سے قبل
4 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ نمبر 3 سنیے، حضرت جبلہ بن سحیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یصلی قبل الجمعۃ 4 لا یفصل بینہن بسلام۔ فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ سے قبل 4 رکعتیں پڑھتے تھے اور ان کے درمیان سلام کے ساتھ فاصلہ نہیں کرتے تھے، یعنی وہ 4 رکعتیں 2 سلاموں کے ساتھ نہیں بلکہ 1 سلام کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ ہم الحمدللہ احناف اہل سنت بھی نماز جمعہ سے قبل کی 4 رکعتوں کو ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ شرح معانی الآثار حدیث نمبر 1965۔ اس روایت کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی، یہ موقوف روایت بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن ابن ماجہ والی روایت کو تقویت دیتی ہے۔ چوتھا سنیے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، انہا صلت قبل الجمعۃ 4۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ان کے متعلق کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز جمعہ سے قبل 4 رکعتیں پڑھتی تھی۔ اس کو روایت کیا ہے امام بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ترجمہ میں، الدرایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 426 پر انہوں نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور 5واں سنیے، مشہور تابعی جلیل القدر امام حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کانوا یحبون ان یصلوا قبل الجمعۃ 4۔ فرمایا کہ وہ لوگ یعنی صحابہ و تابعین نماز جمعہ سے قبل 4 رکعتیں پڑھنے کو پسند کرتے تھے۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کو امام ابن ابی الدنیا نے کتاب العیدین میں روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ فتح الباری ابن رجب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 329۔ اس کے بعد ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی زبردست بات نقل کی ہے کہ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں جب تم سے یہ کہوں کہ وہ لوگ مستحب سمجھتے تھے، پسند کرتے تھے کسی عمل کو، تو میری مراد یہ ہوتی ہے کہ اس بات پر ان لوگوں کا یعنی صحابہ و تابعین کا اجماع ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صحابہ و تابعین کا اجماع ہے کہ نماز جمعہ سے قبل 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ نماز جمعہ سے قبل 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر وہ بھی پڑھتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اس کا حکم بھی دیتے تھے۔ اور وہ یہ عمل کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ لہذا بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ نماز جمعہ سے قبل کوئی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے، یا یہ کہنا کہ 4 رکعتیں پڑھنا ثابت نہیں ہے، ان کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے، اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دینی چاہیے۔